الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم معافی کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مقدس میں معاف کرنے کی کیا اہمیت ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے. یہ اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم دوڑو اپنے رب کی اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اور وہ متقین کون ہیں اس کی یہ وضاحت آ رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی پہلی صفت ہوتی ہے. اور دوسری صفت والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اور تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور ایسے ہی نیکوکار لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ تین چیزیں یہاں بیان کی گئی: انفاق فی سبیل اللہ، غصہ پی جانا، اور نمبر 3 لوگوں کو معاف کر دینا. غصہ پی جانا الگ بات ہے، کبھی کبھی انسان غصہ تو پی جاتا ہے لیکن دل میں اس شخص کی نفرت رہتی ہے جس نے اسے غصہ دلایا ہوتا ہے. لیکن مومن کی، متقی کی یہ صفت یہاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دل سے اس شخص کو معاف کر دیتا ہے. صرف غصہ ہی نہیں پیتا بلکہ دل سے معاف کر دیتا ہے. تو ایسے ہی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنت تیار کر رکھی ہے. اور جنت کب ملتی ہے؟ جب اللہ راضی ہو. گویا اس سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے. ایک اور مقام بھی فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 237، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کرو اگر تم معاف کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے. اور پھر سورۃ النور آیت نمبر 22 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف ہی کر دیں اور درگزر سے کام لیں. الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، تو اس وقت منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے. ان میں ایک شخص مصطح بن اساسہ بھی تھے جن کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے. وہ انتہائی غریب اور مفلس شخص تھا. ان کے پورے خاندان کی کفالت، ان کا کھانا پینا پہننا سب کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. وہ شخص بھی اس تہمت میں آپ سمجھیے نادانستہ طور یا سادگی میں ملوث ہو گئے.
تو صدیق اکبر نے کہا کہ بھائی اس کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ میری بیٹی ہے، ام المومنین ہے، اور اس کے بعد تہمت میں وہ حصہ دار بن گیا، لہذا انہوں نے قسم کھائی کہ میں آئندہ اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی آیت نمبر 22 جو سورۃ النور کی ہے کہ یہ جو صاحب فضیلت ہیں اور صاحب وسعت یہ جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی قسم نہ کھائے کہ وہ آئندہ ان مسکین اور ان مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے اور اپنے قرابت داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ انہیں چاہیے وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں انہیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے انہیں کہ ان سے درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جو ہی یہ آیت سنی صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ، وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اس وقت کہا، بلا، بے شک، واللہ، اللہ کی قسم، انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرمائیں، لہذا ہم اس قسم کو فوراً توڑ دیتے ہیں۔ فوراً انہوں نے اس کے بعد بھی مصطح بن اساسہ کی امداد جاری رکھی، بلکہ اس کے بعد اس سے کچھ اور زیادہ احسان اس پر کیا۔ صرف انہی کے بارے میں نہیں، مفسرین نے لکھا ہے کچھ اور صحابہ نے بھی اس قسم کی قسم کھائی تھی کہ وہ آئندہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے جو بھی اس چیز میں ملوث رہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کیس میں جو بھی ملوث پائے گئے ان کی مدد نہیں کریں گے۔ کہا جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان سب نے فیصلہ کیا، فوراً کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، لہذا ہم بھی ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے دھیان دیں کہ ہمارے اندر اس قسم کا اخلاق ہے، اس قسم کی وسعت ہے، اس قسم کا وہ حلم اور بردباری ہے کہ ہم بھی اپنے کسی ایسے انسان کو معاف کر دیں جس سے کبھی ہمیں کوئی دکھ پہنچا ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہو کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسا اور ایسا کہا ہے، ہماری غیبت کی ہے، ہمارے بارے میں برا کہا ہے۔ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو ہے وسعت قلبی اس قسم کی ہونی چاہیے، نہ صرف یہ کہ آپ غصے کو پی جائیں بلکہ اس کے بعد اسے معاف بھی کر دیں۔ ہمارے اسلاف نے اس قسم کے کارنامے کر کے دکھائے ہیں، اور سب سے اعلیٰ نمونہ جو ہمارے لیے ہیں، سب سے اعلیٰ جو اسوہ ہمارے لیے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ کے موقع پہ بدترین دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ ان کے سامنے تھے اس وقت وہ دشمن جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ کس قسم کی زیادتی روا رکھی تھی، اس کے لیے کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی۔ لیکن اب جبکہ وہ ان کے سامنے، آپ کے سامنے سر نگوں تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہی کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج آپ سے کوئی مواخذہ نہیں، کسی قسم کی آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی۔ اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ کچھ 2-4 افراد ایسے تھے جن کے جرائم انتہائی بھیانک تھے، ان کے لیے کہا کہ انہیں سزا دی جائے گی، لیکن پھر ان میں سے بھی کچھ کو معاف کر دیا۔ انہی میں سے ایک تھے اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے، جنہوں نے بدر میں بھی آپ کے خلاف لڑا، احد میں بھی آپ کے خلاف لڑا، خندق میں بھی آپ کے خلاف لڑا، اور فتح مکہ کے موقع پہ کسی نے جرت نہیں کی مقابلہ کرنے کی۔ اس وقت بھی اس اکرمہ نے کوشش کی مقابلہ کرنے کی، لیکن پھر جب وہ بھاگ گیا، وہاں سے یمن پہنچا، اب وہ سمندری سفر شروع کرنے والا تھا کہ اس کی بیوی ام حکیم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے لیے امان حاصل کرتی ہے، دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ واپس چلو، میں آپ کے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہے تم پاگل ہوئی ہو کیا؟ مجھ جیسے دشمن کو معاف کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟
نے کہا نہیں آپ چلو، آپ جانتے نہیں ہو ان کو کہ ان کا حلم کیا ہے، ان کی بردباری کیا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے قتل کروانا چاہتی ہو، میں وہاں پہنچوں گا وہ مجھے قتل کریں گے، آپ چلی جاؤ واپس۔ کہا نہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے، آپ کے لیے میں امان حاصل کر چکی ہوں۔ کسی طرح انہوں نے اس کو مائل کیا، تیار کیا، جو واپس آ گئے جنت المعلی کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس خیمے میں تھے، تو ام حکیم جو اکرمہ کی بیوی تھی وہ داخل ہوتی ہے، سلام کر کے کہتی ہے کہ میرے شوہر آ چکے ہیں، کیا اجازت ہے؟ کہا ہاں۔ کھڑے ہو جاتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں اے پردیسی مسافر، آپ کے لیے خوش آمدید، آ جاؤ، اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اکرمہ ہاتھ سے دکھاتے ہیں کہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے امان دی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں سچ کہتی ہیں، آپ کو امان ہے، آ جاؤ۔ اس وقت بالکل یقین نہیں تھا کہ مجھ جیسے بدترین انسان کو بھی معاف کیا جائے گا۔ اس وقت پھر موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ آپ جیسا شریف النفس انسان ہم نے دیکھا نہیں، آپ جیسا نیک انسان ہم نے دیکھا نہیں۔ بڑی تعریف کی، اور اس کے بعد بڑے ادب کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسلام قبول کیا اکرمہ نے۔ ایسے دشمن کو بھی آپ نے معاف کیا۔ یہ معافی یہ قرآن مقدس کی یہ آیت کی روشنی میں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوے کی صورت میں ہم دیکھیں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں کیا اس قسم کا احساس ہے، اس قسم کے جذبات ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آئے کہ معاف کرنے سے انسان کی قدر و منزلت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، اور اس کا فائدہ صرف آخرت ہی میں نہیں ملتا، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جب بدر کے وہ جو محبوسین تھے، قیدی تھے، اس وقت جو مختلف تجویزیں آ رہی تھی، ان قیدیوں میں ایک قیدی سہیل بن عمرو تھے، جو بہت ہی زبردست جوشیلے مقرر تھے، خطیب تھے، اور اپنی زبردست وہ خطابت اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے، حضور کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ وہ بھی قید میں تھے۔ فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس شخص کو، تو کم از کم کہ اس کے اگلے دانت ہم توڑ دیں، تاکہ اس کی اس فصاحت اور بلاغت میں کسی قدر کمی آ جائے۔ یہ جو شعلہ بیانی اس کو اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ جو شعلہ بیانی ہمارے خلاف، آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس میں کچھ کسی حد تک کمی آ جائے گی۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا تو اللہ میرا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اس قسم کی زیادتی یا اس قسم کا سلوک اس کے ساتھ روا رکھنا اچھا نہیں۔ ممکن ہے کسی وقت اس کی یہی شعلہ بیانی آپ کے دل کو ٹھنڈک عطا کرے۔ اس وقت فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ بغاوت کس قدر شروع ہوئی ہر جگہ۔ مکہ میں اس قدر لوگ مرتد ہو گئے اور اتنی بغاوت ہوئی کہ وہاں کے جو گورنر مقرر کیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، عطا بن اسید، وہ بھی مکہ شہر سے بھاگ جاتے۔ اس وقت اس بغاوت کو چلنے میں جو سب سے اہم ترین رول ادا کیا وہ اسی شخص نے کیا، سہیل بن عمرو۔ اس نے اس وقت اپنی وہ جو اپنا پورا زور خطابت تھا، وہ زور بیانی جو ان کی تھی، اس کو استعمال کر کے ایک زبردست تقریر کی اور اس آگ کو بجھایا، بغاوت کی آگ کو۔ جب یہ اطلاع پہنچی فاروق اعظم تک کہ مکہ میں کس شخص نے کنٹرول کیا ہے، اس بغاوت کو روکنے میں کس کا اہم رول ہے، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور یاد کیا اس وقت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا، صحیح فرمایا تھا کہ اگر اسے آپ معاف اس وقت کر دیں گے، ممکن ہے کسی وقت اس کی یہی شعلہ بیانی اسلام کے کام آ جائے۔ اور پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے زین العابدین کا۔ زین العابدین کس گود میں پلے تھے؟
इनकी तरबियत करने में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का हाथ था। एक दिन एक शख्स आता है, ज़ैनुल आबिदीन से कहता है कि फलां शख्स ने आपके लिए बहुत बुरा कहा, ऐसे और ऐसे आपके लिए कह रहा। कहा अच्छा ऐसा है? कहा चलो, उठे और चले उसकी तरफ। अब वो रास्ते में वो शख्स सोच रहा है कि हाँ आज तो बड़ा मजा आएगा, आज तो ठन गई इनकी, आज खूब इनकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, देखेंगे क्या लुत्फ आएगा। जब वहां पहुंचते हैं तो ये शख्स उस शख्स से कहता है जो जो बातें आपने मेरे बारे में कही हैं, अगर वो सच हैं तो अल्लाह ताला मेरी मगफिरत फरमाए, अगर वो झूठ है तो अल्लाह ताला आपकी मगफिरत फरमाए। बस ये कहकर वो वापस हो गए। सारी दुनिया दंग रह गई, देखने वाले हैरान रह गए, जो इंतजार में थे कि अब झगड़ा होगा, लेकिन इस अंदाज से उन्होंने उसे माफ कर दिया। और माफ करने का ये निराला अंदाज था। बल्कि इससे भी अजीब वाक़ा और है, आप ही के मुतालिक है कि मस्जिद से आप एक बार बाहर आ गए तो वहां एक शख्स जो था वो आपके साथ साथ हो लिया और बहुत ज्यादा बदजुबानी करने लगा, आपको बहुत बुरा भला कहने लगा। न मालूम कौन था। ये शख्स उसकी तरफ मुड़ा और कहा देखो भाई, ये जो तुम खामियां मेरी गिनाते हो, ये तो चंद मेरी खामियां आपको पता है, मैं तो इससे भी बुरा हूं, मेरे तो और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। वो कुछ हैरान से रह गया। आप आगे जा रहे थे, आप मुड़े फिर उसकी तरफ और उससे कहा कि देखो भाई, आपने जो कहना है कहो, कहते जाओ जो जो भी आपकी जुबान पे आता है, मगर एक बात याद रखो, अगर कभी कोई जरूरत आपको पड़े, किसी चीज की जरूरत, मेरे पास आओ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहा अब तो बिल्कुल वो ढेर हो गया, वो इंतहाई शर्मिंदा हो गया कि मैं तो गालियां दे रहा हूं और ये मुझसे कह रहे हैं कि किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आओ। जब ये बहुत शर्मिंदा हुए तो ये इनकी शर्मिंदगी भी ज़ैनुल आबिदीन को जो थी वो गवारा नहीं हुई, आपसे देखी नहीं गई वो शर्मिंदगी। आप फौरन फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुए और कहा सुनो भाई, एक मिनट ठहरो, एक खूबसूरत कुर्ता आपने पहन रखा था, वो निकाला, इसे पहनाया और उसके बाद 1000 से कुछ ऊपर रकम दिरहम इसके सुपुर्द के, कहो ये लो, इस वक्त आपकी कुछ जरूरत है, इससे आप पूरी करो। जब उस शख्स ने वो हाल देखा, वो बर्ताव देखा, तो आप जोर से पुकार उठे उस वक्त कि वाकई आप खानदान नबवी के चश्मो चराग हैं, वाकई आप उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही ऐसी जात है जिन्होंने कभी अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया। जिसने आपको आपके बारे में बुरा भला कहा, आपने उसके लिए दुआएं दी, कहा वाकई आप उसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं। और ये थे ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ताबिई। इस किस्म के और भी कई वाक़ात आपको मिलेंगे तारीख में, बेशुमार वाक़ात ऐसे हैं। और अहादीस पाक और उसके बाद कुरान मुकद्दस की कई आयात हैं। हम सिर्फ इस वक्त इतना सोचेंगे, आज इस इंतहाई बाबरकत महीने में कुछ ही दिन अब बाकी हैं, हम देखें कि इन रोज़ों के ज़रिए जो रोज़ा हम रख रहे हैं, क्या ये सिफत भी हमारे अंदर आ रही है? क्या ये जो इंतकाम की आग जो हमारे दिलों में होती है, उसको ख़त्म करने का हमने कुछ सोचा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माफ करना जो है वो बेहतरीन इंतकाम है। अगर आप किससे इंतकाम लेना चाहते हैं, उसे माफ कर दो, इससे बेहतर इंतकाम और कोई नहीं। और आपने दिखाया वो पहलवान का किस्सा तो सबको आपको मालूम है, जिसे आपने पिछाड़ा था, उसने आपके चेहरे अनवर पर थूका तो आपने उसे छोड़ दिया, माफ कर दिया। बेहतरीन इंतकाम अगर है तो माफ करना है। लिहाजा हम आज एक मुसम्मम इरादा करें कि जिन्हें हम समझते हैं, अगर समझता हो कोई किसी को दुश्मन, तो उस दुश्मन को माफ कर दे। अगर हमारे अंदर किसी के बारे में भी कोई बुरा ख्याल है, कोई बुरी सोच है, हम दिल से उसको खुरच कर बाहर निकाल दें और इस दिल में हर एक के लिए मोहब्बत
امن اور بھائی چارے کا پیغام عام کریں بلا لحاظ مذہب و ملت. ہر ایک کے لیے محبت ہو ہمارے دل میں اور ہر ایک کو معاف کرنے کا جذبہ انتہائی درجے کا وہ جذبہ ہمارے دلوں میں موجود رہے، ہر وقت رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں اور کسی سے انتقام نہ لینا ہماری عادت بن جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.